اس کے بعد کیا ہے؟ غلطی کرنے والوں کا سپورٹ کرنے سے حوصلہ بڑھتا، اس لیے غلطی کرنے والوں کا سپورٹ کبھی نہیں کرنا۔ سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہوا، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں پورا واقعہ رکھا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو مصر کی عورت، وزیر کی بیوی جو تھی، برا ارادہ کری تھی، زنا کرنے کا ارادہ کری تھی، لیکن جب یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرتے ہوئے باہر نکل گئے، بعد میں پوری عورتیں چرچا کرنے لگی، تو وہ عورتوں کو بٹھا کے پھر ایک پلاننگ کے ساتھ وہ پھل ان کے ہاتھوں میں دے کر، چھری اور چاقو ان کے ہاتھوں میں دے کر جب یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزاری، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پوری عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی، تو پھر اس عورت کو اور ہمت آئی، اس کا حوصلہ بڑھا۔ میں سمجھی تھی صرف میں اکیلی ہی اس کی دیوانی ہوں، دیوانی بن چکی ہوں، لیکن میں اکیلی نہیں بلکہ یوسف کو دیکھنے کے بعد اتنی عورتیں کاٹ لی، کا مطلب ان کا بھی ارادہ برا ہے۔ اور ہمت آئی اس کو، اور حوصلہ بڑھا اس کو، پھر جا کے دوبارہ پوچھتی یوسف علیہ السلام سے، اے یوسف ابھی بھی وقت ہے، اگر میری خواہش پوری کرے گا تو ٹھیک، ورنہ پھر تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ تو برائی کو اگر دیکھنے کے بعد وہ عورتیں یہ بری ہے بولے تھے، اور پھر اس برائی کو دیکھنے کے بعد اگر وہ عورتیں یہ حرکت نہ کرتے، اگر وہ اپنی ہاتھوں کو نہ کاٹ لیتی، تو پھر یہ عورت کو شرمندہ ہونا پڑتا، وہاں پر دوبارہ ایسا خیال نہیں کرتی، لیکن ان کو بھی ہاتھ کاٹ لیتے ہوئے دیکھی تو اس کو بھی ہمت آئی، نہیں نہیں نہیں، اب تو میں جو کری وہ صحیح کری۔ اسی طرح ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی لڑکا، چاہے وہ زنا کرتا، شراب پیتا، یا پھر جو بھی گناہ کر لیتا ہے، اگر اس کو دیکھ کر ہم بھی یہ بولے ارے انوش کر رہے بھائی ہم کرے تو کیا ہوا، تو کرنے والوں کو اور ہمت آتی۔ لیکن اگر ایک غلطی کرے تو اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو اگر تانے دیں گے یا اس کو سزا دیں گے، تو پھر دوسرا وہ غلطی کرنے سے ڈرتا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا معلوم ہوا کہ برائی کرنے والوں کا کبھی بھی سپورٹ نہ کرے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 33 میں کیا ہے؟ معصیت اور مصیبت اگر دو اکٹھی ہو جائے تو مصیبت اپنا لینا چاہیے۔ 33 میں جیسا کہ اب وہ عورت آئی، دوبارہ بولی کہ اے یوسف یا تو میرے ساتھ زنا کرو یا نہیں تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا۔ یوسف علیہ السلام بولے اللہ مجھے جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا منظور ہے، یہ بہتر ہے کہ میں جیل میں چلے جاؤں، مصیبت اپنا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معصیت نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ تمہارے سامنے کبھی کوئی دو چیزیں ایک ساتھ آ گئے، کرے تو اب گناہ کرنا، نہیں تو پھر تمہارے کو سزا ہوتی، یا تو گناہ کرو یا نہیں تو جیل کے پیچھے جانا پڑتا، یا تو گناہ کرو نہیں تو مار کھاؤ۔ ایسے ٹائم پہ ہم بولیں گے ٹھیک ہے سزا منظور ہے، سزا منظور ہے، لیکن گناہ منظور نہیں ہے، گناہ نہیں کر لیتے ہم۔ مصیبت اس کی وجہ سے آ رہی، گناہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑیں گے، مصیبت کو مول لیں گے ہم لوگ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر معاملے میں اس چیز کو یاد رکھو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، تمہارے سامنے دو چیزیں آ گئی ہیں، مصیبت اور معصیت۔ ایک فنکشن آ گیا، ایک دعوت آ گئی جو حرام دعوت ہے، غیر اللہ کے نام پہ پکایا ہوا کھانا آ گیا، شرک کا آ گیا، بدعت کا آ گیا، یا پھر کسی ایسے رسم و رواج کا جو اسلام میں جائز نہیں ہے، غیر مسلموں کے طریقے پر کرتے ہوئے کوئی ایسی دعوت آ گئی، کوئی ایسا فنکشن آ گیا، چاہے وہ برتھ ڈے کا ہو، میرج ڈے کا ہو، یا پھر وہ اینول ڈے کے فنکشنز ہو، یا پھر نیو ایئر کے فنکشنز ہو، یا پھر گھروں میں کرنے والے وہ رسم و رواجاں، یا پھر یہ 10ویں 40ویں کی دعوتیں، کیونکہ یہ سوالات زیادہ آتے ہیں اس لیے بول رہا ہوں، یہ سب چیزیں آ گئی، اور دوسری طرف وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ ایک طرف گناہ ہے، دوسری طرف مصیبت ہے۔ مصیبت کیا ہے کہ میرے رشتہ دار نہیں بات کرتے، پھر میرے تعلقات ٹوٹ جاتے، پھر میرے ساتھ دشمنی مول لیتے پھر لوگ، ٹھیک ہے دشمنی منظور ہے، مصیبت منظور ہے، لیکن گناہ منظور نہیں ہے، گناہ منظور نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح وہ لڑکیوں کو بھی میرا یہ ایک مشورہ ہے، جو لڑکیاں آج میڈیا میں آ کے سامنے بول رہی ہے نہیں ہم لوگوں کو مصیبت تھی، ہمارے کالج میں پرمیشن نہیں مل رہی تھی کیونکہ برقع اتارنا مجبوری تھا، اس لیے ہم لوگ جا رہے تھے، کالج میں جانے کے بعد برقع اتار کے چلے جا رہے تھے، پڑھ لے رہے تھے، پھر بعد میں نکل کے برقع پہن لے کے آ رہے تھے۔ تمہارے سامنے دو آپشنز تھے، کیا؟ ایک تو مصیبت تھی، کیا مصیبت؟ اگر تم کالج میں نہیں پڑھے تو تم پڑھائی رک جاتی ہے، مصیبت تھی۔ دوسری طرف معصیت تھی، کیا؟ بے پردہ ہو کے تم گناہ کر لو، معصیت تھی۔ تم کس چیز کو اپنائے؟ ایمان والے مصیبت کو اپنا لیتے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا، میرا ایمان بچے، بس بڑا جاب نہیں ملتا ہوں گا، دنیا میں لگژری لائف نہیں گزارتا ہوں گا، لیکن زندہ تو رہ سکتا ہوں، دوسرا کوئی کام تو کر سکتا ہوں، دوسرا کوئی جاب تو کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
मुसीबत मासियत, एक जगह आपको फाइनेंस पे लेना पड़ रहा, सूद पे कर्जा लेना पड़ रहा, सूदी कारोबार करना पड़ रहा, दूसरी तरफ सूद नहीं लेते, फाइनेंस नहीं लेते बोले तो फिर तुम्हारे को वो जॉब नहीं मिल रहा, वो कारोबार नहीं हो रहा, क्या करेंगे? एक तरफ मुसीबत, एक तरफ मासियत। कोई बात नहीं, ये सूद और फाइनेंस के चक्कर में जाकर लखपति बनने से पहले, लखपति बनने से बेहतर है कि मैं इन तमाम हराम कमाइयों को छोड़कर गरीब बन के जिंदगी गुजारूं, कोई मसला नहीं। मुसीबत मासियत दो सामने आई, क्या करेंगे? इस तरह आप मिसालें लेते हुए कौन सा भी काम करो, आप कारोबार कर रहे, आप जॉब कर रहे, जॉब करने वाली भी कई लड़कियां पूछती, जॉब करना है हमको लेकिन बेपर्दा रहना बोल रहे, अकेले में बात करना बोल रहे, किसी के साथ मीटिंग्स करना है। अल्लाह अकबर, कितनी ऐसी लड़कियों को हम देखते हैं माशाल्लाह। ईमान देखिए, जहां पर बुरे लोग हैं तो दूसरी तरफ ईमान वाले भी हैं माशाल्लाह। कई लड़कियां जो सवाल करती हैं हम लोगों से माशाल्लाह कि ऑनलाइन जॉब है लेकिन ऑनलाइन में भी सिर्फ इंटरव्यू देते वक्त चेहरा खोलो बोल रहे, इसलिए फयाज भाई चेहरा खोलना मुझे मंजूर नहीं है ऑनलाइन इंटरव्यू में, इसलिए वो इतने हजार का जॉब था लेकिन मैं छोड़ दी बोल के बोली माशाल्लाह। ऐसी कई लड़कियां, ऑनलाइन भी हम नहीं चेहरा खोल सकते, ये ईमान है। दूसरी तरफ ठीक है जॉब चले गया, वो 30,000 50,000 का जॉब था होगा, लेकिन कोई मसला नहीं, 10,000 का कोई दूसरा जॉब तो मिल जाएगा। हम मासियत नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे हम। ऐसे कई लोग हैं। कई नौजवान बोलते दाढ़ी है मुल साहब, इंटरव्यू में दाढ़ी निकाल के आओ बोल रहे, क्या करना? कई नौजवान साफ करके चले आते। कई नौजवान ऐसे रहते, दाढ़ी मेरे लिए प्यारी है, भले मुझे वो इंटरव्यू में कोई ले या ना ले, मैं मेरे नबी की सुन्नत को जुबान नहीं कर सकता। ऐसे भी नौजवान है। तो वो अपने अपने ईमान के हिसाब से, जिसका ईमान का लेवल जिसका ईमान का लेवल जितना ज्यादा वो उतना ही अपने ईमान पे पक्का रहता, वो मुसीबत को अपना लेता लेकिन मासियत को, गुनाह को नहीं अपना लेता। याद रखो, ये बड़ा अहम सबक है जो हम लोगों को सूरह यूसुफ से मिलता है। खास तौर से नौजवानों, खास तौर से नौजवान लड़कियां, खास तौर से नौजवान लड़के, आपके शादियों का मसला, आपके फ्यूचर का मसला, आपके कारोबार का मसला, आपके जॉब का मसला, आप क्या करेंगे? खास तौर से रिश्तों में बहुत सारी लड़कियां जो फिसल जाती है, बहुत अफसोस होता। हम लोग कभी तकरीर करने वाले कभी कहीं पर बैठ के बात कर लेते हैं, कहीं पर बातचीत होती है, उन लड़कियों के बारे में कभी जिक्र होता है, उन लड़कों के बारे में कभी जिक्र होता है जो नमाजी, इज्तिमात में आने वाले, बड़े बड़े इज्तिमात में आगे बढ़कर काम करने वाले, हिस्सा लेने वाले, बल्कि कई लड़कियां तो ऐसे जो तकरीरें करने वाले, लेकिन जब शादी का मामला आता है फिसल जाते हैं। उनके सामने एक तरफ मुसीबत, एक तरफ, हालांकि मुसीबत कोई उतनी बड़ी थी नहीं, एक तरफ गरीब रिश्तेदार जो दीनदार था वो आ जाता, दूसरी तरफ पैसे वाला है लेकिन उसका अकीदा खराब, बेनमाजी, गुनाहगार, बगैर दाढ़ी का, रस्म रिवाजा लेने वाला, शादियों में जहेज लेने वाला, सब है, लेकिन नहीं, लाइफ सेट हो जाती इसके साथ निकाह हुआ है तो क्या कर लेते? मासियत को अपना लेते। अरे एक ही दिन की ना जी शादी, क्या हो रहा? शादी में मेकअप कर लिए, वीडियोग्राफी कर लिए, सब आके फोटोज ले लिए, रस्म रिवाजा कर लिए, वो सब एक दिन में हो जाते ना, लेकिन बाकी पूरी लाइफ अच्छी गुजरती ना, ये सोच के गुनाह करके शादियां कर लेने वाली लड़कियां एक तरफ।